السلام علیکم۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر جو تمام مشکلات کے حل کو امریکی صدر کے ساتھ ایک ملاقات کا مرہون منت سمجھتے ہیں، یا تو انتہائی سادہ ہیں یا امریکیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ امریکی کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ ملک میں امریکہ کے دوبارہ داخلے کے تمام تر رستوں کو مسدود کرنے کے مترادف ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکی کہتے ہیں کہ خطے میں آپ کوئی کام انجام نہ دیں، اسلامی مزاحمت کی مدد نہ کریں، ایران کے علاوہ کسی اور ملک میں اپنی موجودگی نہ رکھیں، اور اپنے دفاعی اور میزائل پروگرام میں توسیع کو بھی بند کر دیں، جبکہ ان مطالبات کے پورے ہونے پر وہ کہیں گے کہ اپنے دینی قوانین اور اسلامی حدود سے بھی ہاتھ اٹھا لیں اور اسلامی حجاب پر بھی زور نہ دیں، کیونکہ امریکیوں کے مطالبات کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ ہر ملک کے ساتھ ڈو مور یہ نہیں ہو سکتا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ہزاروں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے توانائی سے بھرپور باہمت نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ملک کے لیے عظیم سرمایہ قرار دیا، اور امریکیوں کی طرف سے ایرانی منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ درندہ صفت امریکہ پہلے سے کمزور لیکن کہیں زیادہ وحشی اور اشتعال انگیز ہو گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے مضبوط دفاع اور عقلی بنیادوں پر مذاکرات سے انکار کے ذریعے اپنے ملک میں امریکہ کے دوبارہ اثر و رسوخ پیدا کرنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ ایرانی منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کو ایران کے ساتھ امریکہ کی کھلی دشمنی کا آغاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکیوں نے ایک ایسی حکومت پر بھی رحم نہیں کھایا جو خود انہی پر مکمل اعتماد رکھتی تھی، جبکہ انہوں نے ڈاکٹر مصدق کی قومی حکومت کو گرا کر ایک آمر کی کٹ پتلی اور کرپٹ حکومت کو ایران پر مسلط کر دیا، اور اس کام کے ذریعے انہوں نے ایرانی قوم کے ساتھ اپنی شدید ترین دشمنی کا عملی ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی بغاوت کے ذریعے گرنے والی ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو دراصل شیطان بزرگ امریکہ پر اعتماد کرنے کی سزا ملی، جس کے نتیجے میں امریکی پہلوی حکومت کے ذریعے ایرانی مسلح افواج، تیل، سیاست، ثقافت اور معیشت سمیت تمام تر مملکت پر مسلط ہو گئے۔ محمد مصدق ایران کے جمہوری طور پر ایک منتخب وزیر اعظم تھے۔ 1953 میں CIA نے مصدق حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ مصدق ایک مصنف، وکیل اور ملک کے نمایاں خاندانوں میں سے ایک کے رکن تھے۔ 21 جولائی 1952 کو جمہوری طور پر وزیر اعظم منتخب ہوئے، جبکہ 19 اگست 1953 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے فوج کی مدد سے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اقتدار کے خاتمے کے بعد مصدق کو 3 سال کے لیے قید میں رکھا گیا، اور بعد میں وہ مرتے دم تک اپنے گھر میں نظر بند رہے۔ ان کا انتقال 5 مارچ 1967 کو ہوا۔ بہرحال رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایران کے ساتھ امریکی دشمنی میں تاحال کسی قسم کی کمی کے نہ آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے امریکہ میں بھی وہی شرارت، وہی درندہ صفتی، بین الاقوامی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے وہی مذموم سازشیں اور وہی لامتناہی جاہ طلبی موجود ہے، البتہ اس کے وحشی پن اور ضلالت میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں آنے والا اسلامی انقلاب دراصل امریکہ اور کٹ پتلی حکومت کے خلاف تھا، جس میں عام عوام نے امام خمینی کی لیڈرشپ میں کرپٹ اور کٹ پتلی شاہی نظام کو اکھاڑ پھینکا اور اس کی جگہ اسلامی جمہوری نظام حکومت کو قائم کر دیا۔ ملک پر دوبارہ امریکی سیاسی اثر و رسوخ اور تسلط کا راستہ روک دینے کو
امریکی حکام کی سازشوں کا بہترین جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ ملک میں امریکہ کے دوبارہ داخلے کے تمام راستوں کو بند کر دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہ کرنے کے عقلی طریقہ کار کے ذریعے نہ صرف ملک میں دوبارہ امریکی رسر و رسوخ کے رستے کو بند کر دیا گیا، بلکہ دنیا کے سامنے جھوٹے امریکی رعب و دبدبے کی کلی کھول کر اسلامی جمہوریہ ایران کے حقیقی وقار اور قومی طاقت کو بھی ثابت کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان فرانسیسی صدر کی طرف سے ثالثی کے اسرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر کے بارے میں جو ایران کی تمام تر مشکلات کا حل امریکی صدر کے ساتھ ایک ملاقات کو سمجھتے ہیں، یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یا تو بہت ہی سادہ ہے یا امریکیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایران کو انقلاب سے پہلے کی صورتحال پر لانے کے امریکی ایجنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب ان سازشوں کے مقابلے میں پہلے سے کئی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو چکا ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کا فولادی ارادہ اور راسخ عزم امریکہ کو اپنے ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے دوبارہ ایران میں کبھی گھسنے نہیں دے گا اور اس کو ہمیشہ دھتکارتا رہے گا۔